نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدة دين رواہ الطبرانی فی المعجم۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ ایک قرض ہے۔ زندگی میں ہم دیکھیں دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، ان میں ہم مختلف طریقوں سے وعدہ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے ایگریمنٹ جو بھی کیے ہوتے ہیں ان کو پورا کرو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم زندگی میں جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بارے میں شریعت میں حکم بھی ہے پورا کرنے کا، اور جو اس کو پورا نہیں کرے گا اس کی اللہ رب العزت پکڑ بھی ضرور کرے گا۔ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ پہلی بات تو یہ تھی آپ نے وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک کام کے بارے میں اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے پورا کریں، اسے ادھورا نہ چھوڑیں، اس میں وعدہ خلافی نہ کریں، تاکہ آپ کا شمار منافقین میں سے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں معجم اوسط کے اندر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعدہ ایک قرض ہے۔ جس طرح انسان اپنی زندگی میں ایک قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کر دوں، اس کو ادا کر دوں، تو اس وعدے کو بھی ایک قرض سمجھنا چاہیے اور قرض سمجھ کر اس کو ادا بھی کرنا چاہیے، چاہے دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں۔ اگر کسی جائز کام کا آپ نے وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ تو اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی ناجائز کام ہے، جیسے کسی کا حق تلف کرنے کا وعدہ کیا ہے یا کسی گناہ میں شامل ہونے کا وعدہ کیا ہے، تو وہ وعدہ پھر لازم نہیں ہے، بلکہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت دیتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داود کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ایک معاملہ کیا خرید و فروخت کا، تو کچھ بقایا جات تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں، میں آپ کے بقایا جات لا کر آپ کو دیتا ہوں۔ میں چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے اور میں جا کر بھول گیا، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد جب مجھے یاد آیا، میں نے واپس دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھے تکلیف دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کی کتنی پاسداری کیا کرتے تھے میرے بھائی۔ ہاں، اگرچہ شرعی حکم یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو کسی کے ساتھ آپ وعدہ کر لیں کہ میں کھڑا ہوں آپ آ جائیں، تو شریعت کہتی ہے، بلکہ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ انتظار کتنے وقت تک کر سکتے ہیں؟ ایک نماز کا جو ٹائم ہے اتنا آپ کر سکتے ہیں، یعنی زور کو آپ کھڑے ہوئے تو عصر تک اتنا ٹائم جو ہے اتنا آپ ویٹ کریں، اگر وہ بندہ آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ چلے جائیں تو پھر اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے آپ کا۔ تو ان تمام احادیث سے، ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم کبھی وعدہ کریں کسی کے ساتھ تو میں وعدہ کر کے پھر اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو ایک کمتر چیز نہیں سمجھنا۔ شریعت کا ایک بہت بڑا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور پورا بھی کس طرح کرنا ہے؟ قرض سمجھ کر پورا کرنا ہے۔
تاکہ آخرت میں ہم شرمندہ نہ ہوں اللہ رب العزت کے ساتھ، تاکہ آخرت میں ہم سرخرو ہو کر اٹھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے وعدوں کے اندر جو ہم نے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں، مخلوق کے ساتھ کیے ہیں، خالق کے ساتھ کیے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔